اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ اچھے اخلاق اور نرم لہجے نے کئی خطرناک مراحل کو فتح کیا ہے۔ روح آزاد ہو، مجبور تقاضا نہ رہے، یہ تمنا ہے کہ مجھے کوئی تمنا نہ رہے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ افریقی کہاوت ہے، اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اسے ابتدائی حالت میں سیدھا نہیں کیا۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ جس چیز کی خود کو ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہوں۔ یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ دسمبر اب کے آؤ تو تم اس شہر تمنا کی خبر لانا، کہ جس میں جگنوؤں کی کہکشائیں جلملاتی ہیں، جہاں تتلی کے رنگوں سے فضائیں مسکراتی ہیں۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ مجھے سکھا دے کوئی لہجوں کا ہنر، مجھ سے متاثر نہیں ہوتے یہ دنیا والے۔ کچھ ہنستے مسکراتے لوگ کمروں کے خاموشی کونوں میں اپنی بے بسی کو جی رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، کڑوی باتوں کا، زہریلے جملوں کا، طنز و طعنوں کا، مگر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ پچھتاوے بھی ظرف لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس اپنی انا اور اپنا آپ ہوتا ہے، بس، اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو نفس کا جال ہے نا، اس سے محفوظ رہنے کے لیے قدم قدم پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک شعوری کوشش سے ساری خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس بار بار دلانا پڑتا ہے۔ جیسے جسم کو روزانہ خوراک چاہیے، بالکل اسی طرح روح کو بھی روزانہ پرورش درکار ہے، تاکہ نفس و شیطان کو مات دی جا سکے۔ بے شک کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم ہر خوشی غمی اس سے شیئر کیے بنا رہ ہی نہیں پاتے۔ مگر ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کسی سے اتنے مانوس نہ ہوں کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں آپ کے گرد حصار تنگ کر دیں۔ جانتے ہیں یہ جو مانوسیت ہوتی ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے، چاہے نشہ انسانوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اندر تک انسان کو بنجر کر جاتا ہے، لہذا احتیاط بہتر ہے۔ تو کوئی خواب نہیں جس سے کنارہ کر لیں، کیوں نہ پہلے سے تعلق پہ گزارا کر لیں۔ ایسی وحشت ہے کہ کمرے میں پڑے سوچتے ہیں، کھولیں کھڑکی کوئی منظر ہی گوارا کر لیں۔ حاصل وصل سے دلکش ہے میاں خواہش وصل، ہجر درپیش جو ہے اس پہ گزارا کر لیں۔ ہم نے تاخیر سے سیکھے ہیں محبت کے اصول، ہم پہ لازم ہے تیرا عشق دوبارہ کر لیں۔ یہ بھی ممکن ہے تجھے دل سے بھلا دیں ہم لوگ، اور یہ بھی ممکن ہے تجھے جان سے پیارا کر لیں۔ انسان کو اپنی پرسنل باتیں صرف اپنی ذات تک محدود رکھنی چاہیے۔ جب آپ اپنی پرسنل باتیں شیئر کر لیتے ہیں
ان لوگوں سے جنہیں آپ اپنے ساتھ مخلص سمجھتے ہیں، تو زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر وہی لوگ اپنے مفاد کے لیے آپ کی اس کمزوری کو استعمال کریں گے۔ جب آپ اپنا راز خود اپنے تک محدود نہ رکھ سکیں تو کسی اور سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا راز خود تک رکھے گا؟ یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے قریب کر دے جو تجھ سے قریب کرتے ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، بس معافی کا طلبگار ہوں میں۔ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے، چمچوں سے بچو۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر ہی غلط ہو جاتا ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب سے جو جوڑ دیتا ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کیجیے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ غموں کا نیا انبار لگ بھی جائے تو یاد رکھیں کہ دکھوں کا علاج صرف اور صرف سجدہ ہے۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیا کرتی، راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ جو تقسیم کرو گے اسی میں اضافہ کر دیا جائے گا، پھر وہ چاہے کانٹے ہوں، پھول ہوں یا پھر آسانیاں ہوں۔ اے اللہ دنیا کے رنگوں سے نکال کر اپنا رنگ دے دے، ایسا رنگ جو وقتی نہ ہو، جو ظاہری نہ ہو، جو کچا نہ ہو، جو پھیکا نہ ہو، جو مرتے دم تک نہ اترے، چاہے کتنے ابال آئیں، چاہے کتنے طوفان آئیں، چاہے کتنے ہی رنگین مناظر آنکھوں کے سامنے آئیں، پر آپ کا رنگ نہ چھوٹے۔ ایسا رنگ عطا کر جو قلب و روح میں رچ بس جائے، آمین ثم آمین۔